بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ میں ہوں سعید چودھری۔ عمران خان کے رویوں نے انہیں سیاسی تنہائی کا شکار کر دیا ہے، جبکہ ان کی مشکلات میں اور قانونی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے جو مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں ان میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس حوالے سے حکومت نے بھی کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے۔ حکومت سے مراد جو متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے۔ وفاقی حکومت جو ستو پی کے سو رہی تھی تو اسے وقت نے چھنٹے چھنٹے مار کے اٹھایا ہے، اور اب کچھ ایکٹیو ہوئے ہیں عدالتی محاذ پہ بھی اور سیاسی محاذ پہ بھی۔ اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بڑا جناب انہوں نے ہفتے 10 دن سے، بلکہ جدوں دے چیف جسٹس بنے نے بڑا کم چک کے رکھا ہے ایسی۔ اب ان کے چند گھنٹے رہ گئے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں چند گھنٹے رہ گئے، اس پہ بات کریں گے۔ پہلے عمران خان کی جو سیاسی تنہائی کی اور جو مشکلات ہیں ان میں اضافے کی جو بات ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف پہنچ گئے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے گھر، ملاقات ہوئی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جناب وہ شاید ووٹ لینے کے لیے گئے ہیں، بجٹ پاس کروانے کے لیے۔ وہ ان کے پاس مطلوبہ تعداد جو ہے وہ پوری ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں گئے ہیں؟ اور دوسرا جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں جناب، وہ مذاکرات ناکام ہو گئے، مذاکرات منجمد ہو گئے، کوئی ڈیڈ لاک آ گیا وغیرہ وغیرہ، وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ بجٹ پاس ہونے سے پہلے معاملات جو ہیں، جو میری اطلاع ہے وہ ٹھیک ہو جانے ہیں۔ وہ کچھ 17 پوائنٹ تھے ان دونوں کے درمیان جس پہ انہوں نے اتفاق کیا ہوا تھا کہ جناب یہ جو معاملات ہیں، یہ وہ جو ترقیاتی منصوبے وغیرہ ہوتے ہیں، اور پھر پنجاب میں وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمیں تھوڑا سا اسپیس دیں آنے کے لیے، اس طرح کی بات میں 17 مختلف پوائنٹ جو ہیں ان پہ ان کا اتفاق رائے ہوا تھا، مسلم لیگ نون کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ تو وہ پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں جناب وہ جو بجٹ سے پہلے جن نکات پہ ہمارے ساتھ مشاورت کرنی تھی وہ نہیں کی گئی، جبکہ جو حکومت ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس کے مطابق پلاننگ کی گئی بجٹ کی، اور اس کے مطابق بجٹ پیش کیا گیا۔ اور پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جناب، لیکن سانو دسیا کیوں نہیں؟ سانو دس کے تسی یہ کام کرنا سی۔ ظاہر ہے ان کو کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہوتی ہے، کوئی بیان شیان دینے ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملات ہوں گے، لیکن جو میری اطلاع ہے کہ معاملات جو ہے وہ برف تو آئی نہیں تھی نا، کہنا برف پگھل گئی، برف پگھلنے والے چکر ہی کوئی نہیں ہے، یہ معاملہ ٹھیک ہو جانے ہیں۔ اور جو شہباز شریف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہیں تو عمران خان صاحب بڑے دنوں سے یہ بات کر رہے تھے جناب تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت ہوگی، اور ان کے بیرسٹر گوہر جو ہیں پی ٹی اے کے چیئرمین، وہ یہ کہہ رہے تھے عمران خان نے اجازت دے دی ہے کہ میں سب کو معاف کر دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو اور پھر محمود اچکزئی صاحب ہیں ان کے ذریعے انہوں نے مذاکرات وغیرہ کرنے تھے، اور مولانا فضل الرحمان سے جو اسد کیسر صاحب ہیں ان کی کئی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور اسد کیسر صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں عمران خان کا پیغام لے کے گیا ہوں جناب مولانا فضل الرحمان کے پاس، اور جناب یہ جو فارم 47 کی پیداوار حکومت ہے اس کو مل کر گرائیں گے، ان کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا کہ مولانا کسی بھی تحریک میں کسی بھی طرح پی ٹی اے کے ساتھ شامل ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کا جو گریوینس ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور چوری پھر کس نے کیا؟ حکومت وہاں کس کی ہے؟ اکثریت وہاں کس کی ہے؟ یہ ساری چیزیں دیکھ لیں۔ تو کیا وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے تحریک چلائیں گے جنہوں نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا ہوا؟ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں۔ تو اب مولانا صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی، تو پھر ظاہر گلے شکوے ہوتے ہی ہیں نا، تو پھر مجھے ان کو منانے کا فن آتا ہے دونوں بھائیوں کو، اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا، اور جو کھلم کھلا پتہ چلا ایک باتیں ہوئی ہیں، الیکشن کی بات بھی ہوئی ہے۔ تو پھر وہاں مولانا جب عمران خان والا معاملہ آیا تو مولانا نے کہا جناب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کیسر صاحب، اسد کیسر صاحب کی پیغام لے کے، وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس آئے تھے، تحریک چلانے کی بات بھی ہوئی تھی اور معاملات کو آگے بڑھانے کی بات بھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے مجھے عمران خان کا، میں نے یہ کہا تھا کہ تھوڑا لیڈر جڑا وہ اعتبار ہی نہیں کیتا جا سکتا۔ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ इमरान खान मुकर गया सी, उतने लेके आ गया सलांग मार्च। वो कहते मैंने, लेकिन वो कहते जनाब इमरान खान के हवाले से जनाब इमरान खान ने मौलाना साहब ये कहा है, ऐसा मुझे कोई पैगाम नहीं दिया गया, ये कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब। और मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बात की है
اور جو وہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا کے نزدیک یہ جو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی والے ہیں جو مذاکرات کے لیے دوڑے پھر رہے ہیں، یہ غیر سنجیدہ لوگ ہیں، یہ اس معاملے میں سنجیدہ ہے ہی نہیں۔ بہرحال اب آگے جو بات ہے، مولانا ہو سکتا ہے کل کو نواز شریف صاحب بھی رابطہ کر لیں مولانا صاحب سے۔ مولانا صاحب زیادہ دیر جو ہے وہ ناراض نہیں رہ سکتے نواز شریف کے ساتھ۔ ہاں، نواز شریف اگر رابطہ کریں گے تو پھر مولانا صاحب کی ناراضگی جلد دور ہونے کا امکان جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ بہرحال اب مجھے جو لگ رہا ہے، اور اطلاعات بھی ایسی ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ تو پہلے بھی جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور حکومت کے خلاف اور دھاندلی زدہ حکومت یہ وہ اس طرح کی باتیں جو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی وہ رنوی اختیار کریں گے۔ لیکن مولانا صاحب ایک بات کرتے ہوتے ہیں، جناب میں اپنی شورا میں رکھوں گا یہ معاملہ، اب بھی وہ شورا میں یہ معاملہ رکھیں گے، اور عید کے بعد جو ہے وہ جفیاں پان گے انہوں نے جڑا مینو پتہ لگا۔ دوسری جو انہوں نے کہا تھا عمران خان نے کہ جناب محمود اچکزئی صاحب جو ہے ان کے ساتھ مشاورت کی جائے گی، اور پھر تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ پہلے تو کہتے تھے نا فوج کے ساتھ ہی مذاکرات کرنے ہیں جو اصل طاقت ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ تو پھر وہ کسی نے سمجھوگا ان کو کہ جناب یہ ایسا نہ کرے، آپ تنہا رہ جائیں گے۔ تو پھر وقتی طور پہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ٹھیک ہے جناب۔ اس کے بعد شاید عمران خان صاحب نے جو مذاکرات والا جو پروگرام ہے نا، یہ سردست مجمد کر دی ہے۔ اب میری اطلاع کے مطابق کہ محمود اچکزئی صاحب سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ابھی تک، اور نہ ہی محمود اچکزئی صاحب نے کسی کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہے۔ ہاں، نون لیگ کے رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ ضرور کہا ہے کہ جب اشارہ ملے گا، ہمیں جب کہا جائے گا تو ہم خود محمود اچکزئی سے بات کر لیں گے، خود مل لیں گے۔ لیکن ابھی تک کوئی ایسا اشارہ ہی نہیں ہوا، نہ ہی پی ٹی آئی والوں نے انہیں گو ایڈ دیا ہے کہ جائیں جناب آگے بڑھیں اور مذاکرات کریں ہمارے بہاف پہ۔ یہ صرف بیانات کی حد تک ہے، اور اگر ایسا ہی رہا، میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے مایوس ہیں، ان کی سیاست سے مایوس ہیں، ان کے رویوں سے مایوس ہیں۔ بہرحال وہ چلے تو گئے ان کے ساتھ، اور وہ اسٹیبلشمنٹ مخالف ذہن رکھتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑے ہو گئے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ مل گئے جا کے وہ۔ لیکن جو ان کی جماعت کے لوگ ہیں، ارد گرد سے جو خبر آئی ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کو بھی کچھ سمجھ ایسی آ رہی ہے کہ جناب یہ جو اسٹیبلشمنٹ مخالف رویہ ہوئی ہے نا، یہ صرف باطنی ہے۔ تو اگر محمود اچکزئی صاحب بھی یہ سوچ رہے ہیں جیسی اطلاعات ہے، تو پھر عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہیں؟ عمران خان صاحب کی جو اسٹریٹ پاور ہے نا، وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے، وہ سہارے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد ان کی اس حوالے سے، تحریک شریک چلانے کے حوالے سے کمر ٹوٹ چکی ہوئی ہے۔ بہت سارے کارکن جو ہیں بڑے ایکٹیو تھے، جو باتیں بڑی اچھی کرتے تھے، بڑکیں بڑی مارتے تھے، تنز بڑا اچھا کرتے تھے، وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور باقی جو ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں۔ ان میں اعلیٰ درجے کی قیادت بھی ہے، عام کارکن بھی ہیں، اور جو لوگ ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، فواد چوہدری جیسے لوگ، ان کو یہ پاس نہیں آنے دے رہے۔ وہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کو پاس نہیں آنے دے رہے۔ ایک طرح سے عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ سٹیٹس کو کی پالیسی جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے یہی پالیسی رکھی اور زیادہ فعالیت کے ساتھ کردار ادا نہ کیا اور اپنی جماعت کو ایکٹیو نہ کیا، مذاکرات وغیرہ کی جو میں بات کر رہا ہوں، تو پھر یہ مزید سیاسی تنہائی کا شکار ہو جائیں گے۔ اب بھی سیاسی تنہائی کا شکار ہیں، پھر مزید سیاسی تنہائی کا۔ جو ان کے ساتھ 2-4 لوگ آئے ہیں وہ بھی مایوس ہو کے ان سے الگ ہو جائیں گے۔ اور دوسرا جو میں نے عدالتی معاملات کی بات کی ہے، تو یہ لگ یہ رہا ہے بظاہر کہ جو خاص طور پہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے بڑا ماحول کو گرمایا ہوا تھا، اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے بڑی ٹھنڈی ہوائیں عمران خان صاحب کے لیے آتی رہتی ہیں۔ لیکن چیف جسٹس صاحب کے پاس جو معاملہ جاتا ہے تو وہاں پھر وہ جو ٹھنڈی ہوائیں ہیں تو وہ تھوڑی سی حبس بن جاتی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کے جو سائفر والا کیس ہے 3 جون کو جو انہیں بری کیا گیا تھا، تو وہ اپیل جو ہے ایف آئی اے نے فائل کر دی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس میں بہت سارے نکات اٹھائے ہیں۔ اس میں یہ نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے جس کے تحت عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزائیں ہوئی تھیں خصوصی عدالت سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خلاف اپیل فائل ہی نہیں ہو سکتی، اپیل کی گنجائش ہی نہیں ہے قانون میں، اور کہتے ہیں جو پارلیمنٹ نے جس چیز کا ذکر نہ کیا ہو، عدالت اپنے طور پہ اس کو شامل نہیں کر سکتی۔ یہ اپیل نہیں کر سکتے تھے۔ ہاں، اگر اپیل نہیں کر سکتے تو پھر کسی نہ کسی انداز میں ریلیف تو ملنا ہوتا ہے نا،
یہ ریٹ جوڈکشن میں ان کو جو ہے 199 کے تحت ان کو جو ہے وہ اس فیصلے کو چیلنج کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اپیل میں چلے گئے اور عدالت نے بھی کہہ دیا، باوجود اس کے اعتراض کیا گیا تھا کہ نہیں جناب یہ اپیل ہو سکتی ہے، اور اپیل سن رہے ہیں، اور پھر ان کو بری کر دیا دونوں کو۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہا کہ جناب اس میں اگر تکنیکی کوئی سکم رہ گئے تھے، کوئی پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا تھا، تو جتنے شواہد تھے تو ان شواہد کی روشنی میں جو سزا کے متقاضی شہادتیں ہیں، تو پھر یہ کیس جو ہے ریمانڈ ہونا چاہیے تھا، واپس ٹرائل کے لیے، دوبارہ سماعت کے لیے جانا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ چلے گی، اور دوسرا جو الیکشن ٹریبیونلز والا رولا پڑا ہوا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے، میں نے کل بھی بلاغ کیا تھا کہ 8 الیکشن ٹریبیونلز بنا دیے ہیں ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے ایک فیصلے کی بنیاد پر۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جناب یہ تو الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، اور الیکشن کمیشن کے اختیار کو عدالتی فیصلے کے ذریعے یا انتظامی حکم کے ذریعے کوئی ہائی کورٹ استعمال نہیں کر سکتی، کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس استعمال نہیں کر سکتا۔ اس میں کل میں تفصیل کے ساتھ بات کر چکا ہوا ہوں۔ تو وہ بھی الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اس فیصلے کو اور نوٹیفیکیشنز کو چیلنج کر دیا۔ اور کل بھی میں نے یہ عرض کیا تھا اپنے ویلاگ میں کہ اگر الیکشن کمیشن عذرداریاں جو ہے وہ تفویض ہی نہ کرے، ریکارڈ ہی نہ دے، تب پھر کیا ہوگا؟ تو اب پتہ یہ چلا ہے کہ الیکشن کمیشن ایسا ہی کر رہا ہے، وہ ان ٹریبیونلز کو مان ہی نہیں رہا۔ ظاہر اب وہ کہیں گے جب ہم نے اپیل کر دی ہے سپریم کورٹ میں، اب اگر یہ مانگیں گے بھی ریکارڈ وغیرہ، یا یہ جو 8 الیکشن ٹریبیونلز بنے ہیں یہ اگر کارروائی شروع کرنا چاہیں گے تو ریکارڈ کہاں سے لینا ہے؟ وہ سیدھا آئے گا ان کا وکیل اور کہیں جناب سپریم کورٹ میں اپیل پینڈنگ ہے، اس کا انتظار کر لیں۔ ہم نے تو ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل بھی 2 ٹریبیونل بنائے ہوئے ہیں، 2 ٹریبیونل پہلے بنائے تھے ہم نے حاضر سروے ججوں کے، 2 ٹریبیونل ہم نے ریٹائرڈ ججوں کے بنا دیے ہیں۔ تو جناب ہم تو عذرداریاں جو ہیں انہی کی عدالتوں میں یا انہی ٹریبیونلز کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے، اور پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیا جائے۔ اور دوسرا عدت والا جو معاملہ ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو بشرا بیگم ہے نا، ان کی جیل میں ہی یہ عید گزرنی ہے، کیونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ گئے تھے کہ جناب ان کی جو فیصلہ معطل کر دیا جائے، بیل شیل کر دی جائے، اس طرح کا جو معاملہ لے گئے تھے، تو عدالت نے کہا نہیں یار یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ چل رہا ہے عدالت میں، آپ نے اپیل کی ہوئی ہے۔ جو پہلے سیشن جج صاحب تھے انہوں نے تو انکار کر دیا جناب خاور مانکا صاحب کے اعتراض پہ، تو انہوں نے تو کہا میں نے نہیں سننا، تو اب نئے جو مجوکا صاحب ہیں ان کے پاس گیا ہے۔ تو ہم عدالت کو کہہ دیتے ہیں جناب یہ جو 8 دن کے اندر اندر جو ہے وہ ضمانت والا جو معاملہ ہے، فیصلہ معطل کرنے والا، اس کا فیصلہ کر دیا جائے، اور 1 ماہ کے اندر اندر جو ہے یہ اس کا فیصلہ کر دیا جائے اپیل کا۔ تو وہ جناب یہ گئے ان کی عدالت میں، جو نئے جج ہیں مجوکا صاحب، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ آپ تحریری آرڈر لے آئیں تو میں کر لیتا ہوں، سن لیتا ہوں سماعت، عید سے پہلے میں کر لوں گا، لیکن جب تک تحریری آرڈر نہیں، وہ جناب ہم جو ہے وہ عدالت میں موجود ہیں، ہم ہائی کورٹ سے آئے ہیں، ان کے وکیل کہہ رہے تھے، تو ہمارے سینئر وکیل ابھی وہی ہیں، تو یہ ہم پکی بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ جناب ہائی کورٹ سے جو حکم ہو گیا ہے۔ ان کا ٹھیک ہے 8 دن ہی ہے نا، تو پھر اب جمعہ رہ گیا ہے، ہفتہ رہ گیا ہے، اس کے بعد عید کی چھٹیاں ہو جانی ہیں، اور عید جو ہے یہ مجھے یہ لگ رہا ہے 1 دن میں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا، 1 دن میں تو سماعت مکمل نہیں ہو سکتی، معطل کرنا ہوگا فیصلہ، تو یہ ان کی عید جو ہے یہ گزرنی ہے وہیں پہ جیل میں۔ اور دوسرا جو میں کہہ رہا ہوں نا جناب، چند گھنٹے رہ گئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان صاحب جو ہیں جب سے آئے ہیں کسی نہ کسی تنازع کا شکار رہے، یا تنازع میں گرے رہے، یا پھر انہوں نے خود تنازع پیدا کیا ہوا۔ ایک تو یہ کہ لاہور میں ایوان عدل سے جو عدالتیں انہوں نے مالٹا ٹاؤن کچہری وغیرہ ادھر ادھر منتقل کی تھی، وہ تو پہلے والے جج کر گئے تھے، اور وکلا کو بڑا یہ یقین تھا، بلکہ تسلی تھی کہ جناب شہزاد صاحب آئیں گے تو یہ فیصلہ واپس ہو جائے گا، تو وہ فیصلہ واپس نہیں ہوا، وکلا ہڑتال پہ چلے گئے، پہلے بھی 2-3 ماہ ہڑتال پہ رہے، ان کے آنے کے بعد پھر ہڑتال، پھر ان کے جو ہائی کورٹ کے باہر انہوں نے دھرنا شرنا بھی دیا، احتجاج بھی کیا، ان کے چیمبر کے باہر تک پہنچ گئے، وہاں بھی انہوں نے نعرے شعرے لگائے ان کے خلاف۔ تو وہ معاملہ بھی پھر الیکشن کمیشن کے ساتھ پھڈا کہ جناب وہ کہہ رہے تھے پینل بھیجیں، یہ جناب کہہ رہے جو میں نے جج بھیج دیے ہیں بس انہی میں سے تقرر ہونا چاہیے، اور پھر ہائی کورٹ کے جج نے شاہد کریم صاحب نے یہ فیصلہ بھی دے دیا۔ اور پھر جو یہ خصوصی عدالتوں میں جج بھیجے جاتے ہیں، اس حوالے سے پنجاب حکومت کے ساتھ بھی ان کا پھڈا رہا، اور پھر حکومت نے راول پنڈی کی انسداد دہشت گردی کی
عدالت سے 9 مئی کے مقدمات، جن میں عمران خان کا مقدمہ بھی شامل ہے، کہ ایک مقدمات سے متعلق حکومت نے درخواست دی تھی کہ جناب ان کو کسی اور عدالت میں منتقل کر دیا جائے۔ تو راولپنڈی میں ایک ہی عدالت ہے انسداد دہشت گردی کی، اور ملک اعجاز آصف صاحب جو ہیں وہ وہاں بطور جج تعینات ہیں، اور ان کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ جناب ایک دن جیل میں ٹرائل کے لیے گئے تو ان کے عملے کو روک لیا گیا، تلاشی لی عملے کی، تو جناب برہم ہو گئے جج صاحب، اور انہوں نے جناب جو جیل حکام تھے ان کو طلب کر لیا کمرے عدالت میں، اور ان کی پیٹیاں شیٹیاں اتروانے کی بات، اور پھر وہ کہتے ہیں جناب ٹوپیاں اور پیٹیاں اتار کے آنا، اور پھر ننگے پاؤں آنا وغیرہ وغیرہ۔ پھر عمران خان کے سیل میں چلے گئے، جناب آپ کو کیا سہولتیں چاہیے، اس طرح کی باتیں شاید، اس طرح کو ریفرنس وغیرہ نا حکومت نے بھیجا ہوا تھا ان کے خلاف۔ تو جناب یہ کہ ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے، تو یہ جناب اس پہ بھی چیف جسٹس برہم ہو گئے، ان کے جناب تھوڑا تو کسی کا اعتبار نہیں ہے، تسی تو کسی نہ اسلام آباد ہائی کورٹ نوں مانتے ہو، نہ لاہور ہائی کورٹ نوں مانتے ہو، تسی تو ساری عدالتوں کے بارے چ کہ جا رہے ہو جناب انہیں تو انصاف کی توقع نہیں ہے، چلو دوڑو۔ تو جنہیں بھی درخواست سی نا انہیں ساریاں انہوں نے خارج کرتا، کہ واپس لے لینے، کہ نہیں ہوں واپس نہیں ہون گے، ساریا درخواستیں ٹرانسفر اپلیکیشن خارج کرتے ہیں، تو فی درخواست جیڑی ہے 2 لاکھ روپے جرمانہ بھی کر دیتا۔ اس طرح کے معاملات چلا رہے سی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب۔ تو بہرحال یہ ان کا جو پورا ٹرنیور ہے نا، جو کوئی یہ آپ کہہ لیں کہ کوئی خوشگوار ٹرنیور نہیں۔ اور پھر 7 جون کو جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ جب 3 ججز جو سپریم کورٹ کی خالی اسامی ہیں ان پہ جن کے تقرر کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک تو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عقیل عباسی صاحب، دوسرے یہ شہزاد ملک صاحب۔ شہزاد ملک صاحب کے خلاف 9 میں سے 4 لوگ جو تھے نا وہ ان کے خلاف تھے، یعنی جو ججز سے قاضی صاحب کے علاوہ جو حاضر سروس سپریم کورٹ کے ججز ہیں نا، جوڈیشل کمیشن کے ممبر، ان میں صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے حامی تھے، باقی سارے جو ہیں ان میں مثلاً جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس یحییٰ فریدی صاحب، اور ریٹائرڈ جج جو ہیں جو ممبر ہوتے ہیں ملک منظور صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے نہیں جناب ان کو اوپر نہیں آنا چاہیے۔ وہ جو میری اطلاع ہے وہ یہ کہتے ہیں جناب جو ایک صلاحیت ہونی چاہیے جج میں، اور جو ایک جج کا رویہ ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے جج کا، اور جس حد تک ان کو قانون پہ گرفت ہونی چاہیے، یہ شہزاد احمد صاحب ان صفات سے ایک طرح سے آپ محروم کہہ لیں، جو بھی لفظ استعمال کر لیں، شاید یہ لفظ سخت ہو گیا، دوبارہ کمی کہہ لیں آپ، کمی۔ اور دوسرے شاہد بلال حسن صاحب جو ہیں جو 4تھے نمبر کے جج ہیں، انہوں نے کہا جناب آپ سپریم کورٹ آ جائیں۔ یہ ریکمنڈیشن تھی 7 جون کو۔ تو اس کے بعد یہ معاملہ جانا ہوتا ہے پارلیمانی کمیٹی میں، اور پارلیمانی کمیٹی نے 14 دن کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ماضی میں تو یہ بھی رہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کے اجلاس ہی نہیں ہوتے تھے، کچھ ججمنٹ ایسی آ گئی تھی کہ پارلیمانی کمیٹی کے جو اختیارات تھے وہ بڑے محدود کر دیے گئے ان ججمنٹس کے ذریعے۔ تو پارلیمانی کمیٹی کہتے ہیں جب ہمارا جو فیصلے کا فرق ہی کوئی نہیں پڑتا تو کیا اجلاس بلانا ہے۔ وہ قانون یہ ہے کہ اگر کمیٹی جو ہے 14 دن کے اندر اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، پارلیمانی کمیٹی اگر 14 دن کے اندر فیصلہ نہیں کرتی، کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی، یا اس کا اجلاس ہی نہیں ہوتا، تو پھر جو جوڈیشل کمیشن کی سفارشات ہیں ججوں کے تقرر کے حوالے سے وہ منظور تصور کی جائیں گی، اور سمجھ لیا جائے گا جب یہ منظور ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ اس کا نوٹیفکیشن جو ہے صدر کی منظوری کے بعد وہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا جانی تو کابینہ کے تھرو، وزیر اعظم کے تھرو جانی ہوتی ہے نا صدر کے پاس، تو پھر وہ نوٹیفکیشن ہو جاتا۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جناب یہ انتظار کیا جا سکتا تھا 14 دن، کافی ابھی ٹائم پڑا ہوا تھا، تو لیکن اب جو میں نے کہا نا کہ حکومت بھی کچھ تھوڑی سی متحرک ہوئی ہے، وقت کے چابک چوبک کھا کے یہ اب ہوش میں آئے ہیں، اور یہ جو انہوں نے شروع کیا ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کام، خاص طور پہ جو ٹریبیونل والا کام تھا، اور پھر وہ جو محمد عباس صاحب ہیں ETC کے جج سرگودا کے، اس پہ کل میں نے تفصیل کے ساتھ ویلاگ کیا تھا، اور میں نے کہا کہ جناب کیا خط لکھا ہے انہوں نے، جب جس دن میں نے جوائن کیا سرگودا میں جا کے انسداد دہشت گردی کی عدالت کو جوائن کیا، اسی دن جناب مجھے آ گیا میسج آ گیا ISI کے اتھارٹی کی طرف سے، جناب ہم نے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے۔ میں نے انکار کر دیا، پھر میرا میٹر جو ہے سوئی گیس کا جو میرا بھاوڑپور میں لگا ہوا ہے، میری فیملی جہاں رہتی ہے وہ ڈیمیج کر دیا، میرے جو عدالت کے باہر ٹرانسفارمر ہے رات کو جناب 2:15 بجے وہاں فائرنگ کر دی گئی۔ اس طرح کی انہوں نے جو اسپیشل رپورٹ تھی، 2 اسپیشل رپورٹس، اور پھر ایک 10 جون کو اسپیشل رپورٹ بھیجی تھی انہوں نے، اس میں یہ کہا تھا جناب
کہ میری عدالت تک کسی کو پہنچنے نہیں دیا گیا. اس دن عمر ایوب وغیرہ کے جو 9 مئی والے ملزمان ہیں ان کی جو ہے درخواستیں وغیرہ وہاں لگی ہوئی تھیں. تو اس پہ انہوں نے سو موٹو لیا تھا. اور سو موٹو کل جو ان کا تحریری آرڈر تھا اور میں نے دکھایا بھی تھا اس کا حصہ, تو اس میں انہوں نے جو وفاقی سیکٹریز ہیں وہ دفاع والے اور پھر حکومت والے اور پھر داخلہ والے, ان سے بھی رپورٹ مانگی تھی نا کہ جناب یہ ISI والے کون ہیں یہ وہ. تو وہ کوئی خبر آئی ہے کہ جناب وہاں سے کوئی رپورٹ آ گئی ہے, کوئی ٹائم آ گیا ہے, کیا ہو گیا ہے؟ اور خبر یہ چل رہی ہے نا فیصلہ محفوظ ہو گیا. IG صاحب پیش ہوئے ہیں اور RPO صاحب پیش ہوئے ہیں, DPO صاحب پیش ہوئے ہیں جس سرگودا کے ہیں. تو پھر فیصلہ کس بات پہ محفوظ ہو گیا؟ توہین عدالت کی کارروائی ہے. تو نہ ہی تو ان پہ فرد جرم عائد ہوئی, نہ ہی انہیں شوکاز نوٹس دیا گیا, نہ ہی شوکاز نوٹس کا جواب دیا گیا. صرف انہیں بلایا گیا اور IG صاحب نے جناب یہ آپ نے یہ کیوں روکا. وہ وہاں جج صاحب کہہ رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب, کہ وہ جو ISI کے بندے نے ملنے کے لیے پیغام بھیجا تھا آپ لوگوں نے پتہ کیا ہے وہ کون ہے؟ تو وہ جج صاحب نے جو رپورٹ بھیجی ہے ان کو بتانا چاہیے تھا, ان سے پوچھنا چاہیے تھا آپ کو کہ بھائی صاحب آپ کے پاس کون پیغام لے کے آیا تھا. آپ کا نائب کورٹ لے کے آیا تھا, آپ کا اردلی لے کے آیا تھا, آپ کو دوست لے کے آیا تھا, رشتہ دار لے کے آیا تھا, DPO لے کے آیا تھا, یا ڈائریکٹ ISI والوں نے فون کر دیا تھا آپ کو؟ وہ بتائیں جناب فلاں بندہ تھا. اب یہ IG سے پوچھ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ اس بندے کا پتہ کیا, ڈھونڈا اس کو؟ تو ان کا جناب میں نے تو پتہ کیا ہے سارا. وہ جو سیکٹر کمانڈر وغیرہ جو ہوں گے وہاں جو بھی ان کو ڈیل کرتے ہیں ایسے کہ ان کا جناب وہ تو صاف مکر گئے, انہوں نے صاف انکار کر دیا جناب ہم نہیں تھی. پھر چیف صاحب نے پوچھا جناب یہ 10 تاریخ کو آپ نے یہ راستے کیوں بلاک کر دیے تھے؟ ان کا جناب یہ سیریس جو تھے نا تھریٹس تھے اور ہمارے پاس تھریٹ الرٹ تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ معاملہ کیا. تو ان کا جناب یہ تو پھر توہین عدالت سیدھی آپ نے اندر کیوں نہیں جانے دیا لوگوں کو, تو پھر یہ روکا کیسے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا جناب ہم نے نا دفعہ 144 لگائی ہوئی تھی وہاں پہ اور اس لیے. اور پھر وہ کہتے ہیں جناب جج صاحب خود کہتے ہیں کہ جناب میرے وہ فائرنگ ہوئی ہے ٹرانسفارمر میں میری عدالت کے باہر, تو وہ کہتے ہیں جناب اس کے ہم جیو فینسنگ کر رہے ہیں. تو مسئلہ یہ بن گیا ہوا کہ جو ڈیٹا جو موبائل ڈیٹا وغیرہ ہے وہ دستیاب نہیں ہے, اس میں ایک رکاوٹ آ رہی ہے. یہ پولیس والے بڑے تیز ہوتے رہے نا, کہتے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ٹیلی فون موبائل کمپنیاں ہیں ان کو منع کر دیا ہوا ہے کہ جناب آپ نے کسی کو ڈیٹا نہیں دینا. تو یہ اس لیے بڑی پرابلم آ رہی ہے. ویسے چیف نے سے کہا یہ جیو فینسنگ نہ ہوئے تو پھر تھی ملزم نہیں پڑ سکتے, پڑھو جون بھی اگر لوگ جنہیں نے واردات پائی ہے. بہرحال پھر انہوں نے IG صاحب نے ایک نا رپورٹ, بند رپورٹ ان کو پیش کی چیف صاحب کو. انہوں نے کہا جناب یہ ایک رپورٹ ہے, یہ آپ کے لیے پبلک کے لیے اس کو اوپن نہیں کرنا ہے. وہ تھریٹس والی بات ہے نا, وہ کہتے ہیں اس رپورٹ کو پڑھ لیں. تو پھر انہوں نے جو کہتے ہیں جناب جو خبر یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا. کس معاملے پہ فیصلہ محفوظ کر لیا سمجھ نہیں آ سکے مجھے کہ یہ اس کو اس بات پہ یہ فیصلہ محفوظ کیا ہے کہ جناب اس کیس کو آگے چلانا ہے یا نہیں چلانا. انہوں نے معافی شافی بھی کوئی نہیں مانگی, یا تو نا معافی مانگنے توہین عدالت میں, تو پھر غیر مشروط معافی مانگ لے تو پھر فیصلہ محفوظ کر لیا جاتا ہے جناب ان کو معافی دینی نہیں دینی. تو وہ کیا کرتے ہیں دیکھیں, اب ان کے پاس ٹائم رہ گیا تھوڑا. اب جو میں نے عرض کیا نا کہ جناب یہ جو پارلیمانی کمیٹی ہے, پارلیمانی کمیٹی میں نے کہا 14 دن ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے اب جو ہے حکومت جو میں نے کہا نا جاگ گئی ہے, تو انہوں نے کہا ہے جناب پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو ہے فوری طور پہ بلا لیا گیا ہے. اور آج یعنی 14 جون کو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, اور امکان یہی ہے کہ جناب پارلیمانی کمیٹی جو ہے نا وہ بس آدھے پونے گھنٹے میں یہ تینوں نام جو جوڈیشل کمیشن کی طرف سے آئے ہیں وہ منظور کر کے حکومت کو بھجوا دے گی, اور کسی بھی وقت نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے. اور اگر نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ چیف جسٹس جو لاہور ہائی کورٹ ہے وہ ظاہر حلف کے لیے بلا لیا جائے گا. تو پھر وہ جو ہے یہ جو فیصلے محفوظ کیے ہوئے ہیں جو بھی معاملات کر رہے ہیں یہ پھر نہیں کر سکیں گے. ویسے تو یہ روایت یہی ہے کہ جب یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ نامزدگی کر دے, منظوری کر دے, نام بھیج دے آگے, تو اس کے بعد جو جج ہیں ہائی کورٹس کے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ایویں کوئی الزام آ جائے گا. جیسے شاید بلال حسن صاحب جو ہیں وہ کام نہیں کر رہے, اور شیخ عظمت سعید صاحب جب چیف جسٹس سے اوپر گئے تھے تو انہوں نے کام چھوڑ دیا تھا. تو بہرحال یہ جو ملک شہزاد صاحب ہیں یہ کام جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں, اور کام سے روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ فوری طور پہ
منظوری 14 دن کا انتظار نہ کریں اور فوری طور پہ منظوری دے دیں، اور آج اس کی منظوری ہو جائے گی اور پھر کسی وقت بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے۔ جب نوٹیفیکیشن آ گیا تو اس کے بعد یہ چیف جسٹس نہیں رہیں گے، یعنی چند گھنٹوں کی بات ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔